اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی اللہ ربی پھر اوپر اتنی جگہ ہے، اس سے اوپر بھی جگہ کی کمی نہیں ہے، پر تیرے میرے ہاں کمی ہے، ہم سننے میں توجہ نہیں کرتے ہیں۔ مولوی بیان کرتے رہتے ہیں، بھائی کشش پیدا کرے اللہ کی رضا کے لیے، جب حق بیان ہو فرمایا اس مقام پر میت سے لے کر آخر تک اللہ کے 70,000 فرشتے نازل ہو کر ان لوگوں کے حق میں بخشش کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میت بھی شامل ہے، میں اور آپ بھی شامل ہیں، لہذا ادب کا تقاضا ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں بڑا وسیع کم ہے، یہ ایک خربو کے حساب سے کام جائے گا، اور اس میں کمی اللہ کا گھر کسی کا محتاج نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ فی کلام الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ قابل صاحب احترام سامعین مکرم، آج ہمارے درمیان سے ایک باصلاحیت، باوقار، محنتی، شفتوں والا انسان، دوست اللہ کے ہاں مہمان ٹھہرا ہے۔ میں اس موقع پر اپنے نوجوان بھائی جو بہت ہی متحرک، بہت ہی زندہ دل، قوم اور ملک اور علاقے کا درد رکھنے والا مکار ملک اور ان کے عزیزان جتنے بھی خاندان قبیلے سے ہیں، ہم سارے جو اس وقت موجود ہیں ان سے ہزار تعزیت کرتے ہیں۔ قابل صاحب احترام سامعین مکرم، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس نے وقت مقررہ پر آ جانا۔ ہم سارے مسلمان ہیں، ہمارے لیے ہر موقع پر ہدایات اللہ کی مقدس کتاب میں، حضور نبی کریم رحمت للعالمین کی فرامین میں موجود رہتے ہیں، خواہ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا، خواہ کاروبار کا موقع ہو یا جنگ و جدل کا، زندگی کا کوئی بھی لمحہ ہو، ہمارے لیے اللہ کے احکامات اور رسول اللہ کی سنت اور طرز عمل بڑے واضح، اور اس مقدس اور پاکیزہ کلام کی سورہ الحشر غالباً 28 پارے میں ہے، جس میں اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور جائزہ لو، وَلْتَنْظُرْ نظر مارو، دیکھ لو، ما قدمت لغد، آپ نے اپنے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ آج جتنا کچھ ہونا ہے، جو کچھ ہونا ہے، اللہ نے آپ کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ انسان ابھی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا
تقاضا پورا کرتا ہے تو وہ انشور ہو جاتا ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی انشورنس ایجنسی اللہ کی ہے، سب سے بڑا معاشیاتی ڈپارٹمنٹ اللہ کا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ ایک انسان کیا کھائے گا، کیسا رہے گا، کیا کرے گا، کہاں اس کا اختتام ہونا ہے، 4 بڑی چیزیں انشور کرنے کے بعد اللہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس فرشتے کو اس کے پیٹ میں، ماں کی پیٹ میں وہ روح پھونک دو۔ قابل سعید احترام، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اللہ نے بنا کے دی ہے اور آخرت کے لیے مالک نے کہا ہے خود بنانی ہے، کیونکہ اصل اور حقیقی کامیابی آخرت کی ہے۔ جب انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے اور پھر کروڑوں سال اس میں رہے، وہ اصل کامیابی ہے۔ لیکن اس کامیابی کا معیار الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو سوچ، جو فکر، جو ایمان، جو عقیدہ، جو نظریہ، جو ویژن، جو عبادات، جو ریاضت آپ یہاں کریں گے، شعبہ زندگی میں اللہ جی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ آپ کے سارے اعمال اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اعمال معیشت کے ہوں، وہ اعمال معاشرت کے ہوں، وہ اعمال عدالت کے ہوں، وہ اعمال سیاست کے ہوں، وہ اعمال ریاست کے ہوں، سارے کے سارے اعمال اللہ قیامت کے روز تولیں گے، اور جس کے اعمال وزنی وہ من پسند جگہ میں ہوگا، اور جس کے اعمال ہلکے وہ حاویہ میں ہوگا۔ ماں ہے یا نار حامیہ، وہ حاویہ کیا ہے جی؟ حاویہ بڑھتی آگ ہے جی۔ اگر آپ نے آگ سے بچنا ہے تو آج اچھی سوچ، اچھا فکر، اچھا ایمان، اچھا عقیدہ، اچھا نظریہ، اچھی فکر رکھ کر اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی مخلوق کو بھی سنبھالیں اور اپنی آخرت تیار کریں۔ جو انسان آج دنیا میں اللہ کو بھول جاتا ہے، کبھی کبھی انسان بھول جاتا ہے، اسے اپنے اندر کا انسان بڑا نظر آتا ہے جسے میں اور نفس کہا جاتا ہے، کبھی کبھی اسے خاندان کے رسم و رواج بڑے نظر آتے ہیں، کبھی کبھی اسے دنیا کی شخصیات بڑی نظر آتی ہے۔ اور سورہ فرقان میں اللہ نے کہا ہے کہ اس روز ایک شخص ظالم لایا جائے گا جو اپنا ہاتھ اپنے دانتوں میں چبا کر کہے گا کاش میں نے فلانے فلانے کے ساتھ دوستیاں نہ لگائی ہوتی اور رسول اللہ کے راستے پر ہوتا، آج میں کامیاب ہو جاتا۔ قابل سعید احترام سامعین مکرم، یہ باری ہے آج ان کی، کل ہماری، وہ آخرت، وہ عالم برزخ۔ بہت دھوپ میں آدھا گھنٹہ ہم نہیں رہ سکتے، بجلی چلی جائے ہمارے زبان سننے والی ہوتی ہے، وہ قبر ہوگی ہم ہوں گے، اور اگر اعمال اچھے تو قبر جنت کی تیاری، اگر اعمال نہیں اچھے تو جہنم کا گڑھ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری آخرت بہتر فرمائے۔ اصول برکت کے لیے، دربار رسالت میں حاضری لگانے کے لیے تمام احباب پیار محبت سے صلاۃ والسلام پڑھیے جی۔ من تربودن کہ تم تربودی، اس سے قبل پیشتر و مقررین نے بڑے احسن انداز میں بیان کیا، دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جاننے والے میرے بھائی دوست ملک مختار مسائل بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے، ہر وقت
کی مسکراہٹ میں رہتے تھے، کبھی میں نے ان کو غصے میں نہیں دیکھا۔ میں تعزیت کرتا ہوں قانون دان جناب ملک وقاص ایڈوکیٹ صاحب سے، ان کے برادران ملک زبیر، ملک ابرار صاحب سے، تمام ملوحقین کے لیے ہم سب دعا کرتے ہیں انہیں اللہ صبر عطا فرمائے، ہمارے جانے والے بھائی کی اللہ کامل بخشش فرمائے۔ چند روز پہلے ہی میں جا رہا تھا، غالباً جمعے کی دن ہی تھا، تو یہ پیادل جا رہے تھے، تو راستے میں ملے تو میں نے اپنے موٹر سائیکل کو کھڑا کیا اور میں نے کہا کہ میں آئی آپ کے لیے ہوں، جانا میں والے کی طرف تھا لیکن آپ کو میں گھر کے قریب چھوڑ کر جاؤں گا۔ جب بیٹھے تو میری کمر پر انہیں بوسہ دیا، اور جمعہ ہی اکثر یہاں پر پڑھا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ گواہی ہے، اس پورے شہر محلے کی گواہی ہے کہ مختار صاحب کی طرف سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ بزرگوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 باتوں کی وصیت نہیں ہے، ان 5 باتوں میں سے اللہ کے حبیب نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اور ایک ہی بات اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو تمہیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اس طرح فاقی صاحب فرما رہے تھے کہ کل اللہ فرمائے گا میں تو تیرا تھا اور تو بتا کس کا تھا، تو علامہ فرماتے ہیں من ترابودم، کہ تو ترابودی کل بروز محشر، اللہ فرمائے گا میں تو تیرا تھا، بتا تو کس کا تھا۔ نماز جنازے کی ہی متعلق چند باتیں جو روزمرہ کی باتیں ہو رہی ہیں، لمبی بات نہیں۔ نماز جنازہ پڑھانے والے کے لیے ایک خصوصی ہے کہ نماز جنازہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھائے، نماز جنازہ میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ اور جب نماز جنازہ سے فارغ ہو جائے بندہ تو پھر کیا کرے کہ مختصر اور جامع دعا مانگے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ایک مرنے والے کے ساتھ دوسرے کو بھی ہم مار ڈالیں، اور عبادت مختصر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ کے بعد اگر کسی شان کسی کا مرتبہ مقام ہے تو میرے کریم آقا کا بولے سبحان اللہ۔ پوری رات جاگتے تھے لیکن اپنی عبادت پوری رات آ کر کیا کرتے تھے، اور فرمایا جب اے لوگوں، اے میری امت کے اماموں، امامت کرانے والے لوگوں، جب خود نماز پڑھو تو لمبی کرو، جب امامت کرو تو پھر مختصر، اتنی لمبی نہ ہو کہ لوگ پیچھے سے پچھلے قبل چند دن جنازہ لوگوں نے مجھے برا بلا کہا، مولویوں لاتی کوئی نہیں، لاتی کوئی نہیں، تو میں آسان تھا دعا کو نہیں اس لمبی منگی تھا نہ جنازہ پڑھایا ہے نے سن۔ اس وجہ ایک اور چیز، نماز جنازہ پڑھنا یہ فرض کفایہ نا، تساں اتھا آئی جاسو تساں فرض کفایہ نہیں، تساں پر ضروری رہ جاسی۔ تھوڑے آخر کا میاں صاحب فرمانے نے جیون اے جھوٹا لارا موج گھڑی سری اٹھے رکھی کو رونا کینچی سونے اپنی نیت فرما لیں۔ جتنے آپ سورہ یاسین، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کی اللہ کو فرما، حضور کے دربار میں پیش کرتے ہیں اللہ کو فرما، اور خاص جانے والے بھائی، جانے والے دوست، نوازی کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری دعا مختار انصاف کے لیے، ہماری دعائیں کہ آپ کو قبول فرما، جنت کا عطا فرما، ہماروں کے بچوں کو ماہرین کو صبر عطا فرما، ہمیں اپنے
النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق.